اور بڑا مجھے پیاری ان کی بات لگی، انہوں نے کہا ایک بندے کے پاس ایک بندہ مرا ہوا پڑا ہے، اس کے پاس آپ رولس رائس لے کے جائیے، رولس رائس 18 کروڑ سے لے کے 30 کروڑ اور ایسے اوپر جیسے آپ لے لیں 18 کروڑ روپے کی گاڑی، آپ رولس رائس کی چابی لے کے جائیے اور اس سے کہیے کہ یہ لو بھائی میں تمہارے لیے رولس رائس کی چابی لے کے آیا ہوں۔ لیکن وہ مرا ہوا بندہ کیوں نہیں بول رہا؟ وہ مرا ہوا بندہ کیوں نہیں اٹھ رہا ہے؟ اور آپ اس سے جا کے کہیے کہ میں فلاں بہت بڑی کوئی کالونی میں جہاں پر ڈی ایم، ایس ڈی ایم، ایس ایچ او یہ وہ سارے رہتے ہیں، میں اس جگہ پر تمہارے لیے ایک بڑا قیمتی سا پلاٹ یا ایک بڑا قیمتی سا میں بنگلہ خرید لیا ہے میں نے، لو اس بنگلے کی چابی۔ لیکن وہ نہیں اٹھ رہا، وہ نہیں لے گا چابی۔ آپ اس سے کہیے کہ یہ لو میں تمہارے لیے ہر وہ چیز لے آیا جس کی تمہیں چاہت تھی، یہ لیجیے آپ ہاتھ میں، لیکن وہ نہیں لے رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس زندگی نہیں ہے، وہ زندگی کو ختم ہو گئی ہے، اس کی زندگی کو کھو چکا ہے، وہ نہیں ہے اس کے پاس زندگی۔ آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس موقع ہے زندگی کا، آپ زندگی کا فائدہ اٹھائیے۔ یہ دل جو سینے میں ہے نا، یہ اگر کچھ لمحات کے لیے بند ہو جائے نا تو انسان چھوڑ دیتا ہے اس دنیا۔ یہ گردے، یہ پھیپڑے اللہ کا نظام ہے بھائی، اللہ کا نظام۔ ایک دانت آپ لگوانے جائیں، دانت، تو وہ نقشبندی سلسلے کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت حکیم عبد الحی رحمت اللہ علیہ، آپ کا ایک مرید تھا، تو اس کا دانت کوئی نہیں تھا اس وقت میں، تو آپ نے اسے کہا کہ بھئی دانت لگوا لو، اللہ نے آپ کو بڑی نعمت دی ہے، سب چیز ہے، ٹھیک ہے دانت لگوا لیجیے، شریعت اجازت دیتی ہے۔ تو وہ پھر کچھ دن کے بعد حاضر ہوا، تو وہ جو جس جگہ کا اس کا دانت نہیں تھا اس جگہ کا اس کا دانت لگا ہوا تھا، تو حضرت حکیم عبد الحی رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ لگوایا ہے جی دانت؟ کا جی بڑا اچھا لگایا۔ کہا کہاں لگوایا؟ کہا وہاں لگوایا۔ کہا کیسا لگایا؟ اس نے بڑی کوئی تعریف کی۔ اس نے کہا جی بڑا اچھا لگایا، بڑا اچھا ڈاکٹر تھا، درد نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ کتنا روپیہ لیا؟ جی اتنا روپیہ لیا۔ حضرت حکیم عبد الحی رو پڑے، آپ نے فرمایا یار جو ایک دانت لگائے اور روپے لے کے لگائے، احسان دکھائے، سب چیز کرے، تو اس کی اتنی تعریف کر رہا ہے، جس رب نے تجھ سے روپیہ بھی ایک بھی نہیں لگا اور 32 لگا دی، تو اس رب کی کیوں نہیں تعریف کرتا؟ تو اس رب کی طرف کیوں نہیں سجدے میں جاتا؟ میاں یہ دل کا ایک بال پڑوانے کی اگر ضرورت پڑ جائے تو کبھی لاکھوں روپیہ خرچ کرنا پڑے گا، تب جانے کے بعد ایک دل کا بال پڑتا ہے۔ اس رب کے قربان جاؤ، اس رب کے سجدے میں آؤ کہ جس نے ایک روپیہ بھی نہیں لیا، تیرے دل کا بال بھی لگا دیا، تجھے زندہ بھی جو ہے اس دنیا میں پیدا کیا، تجھے زندہ بھی رکھ رہا ہے، تینوں وقت کا کھانا بھی، یہاں تو ایک وقت کا کھانا آپ ہوٹل پہ جائیے کھانے کے لیے 100-150 روپے سے نیچے کوئی دے گا، لیکن تیرے گھر پر اناج غلہ کہاں سے؟ سب رب کی رحمت سے آیا، تجھے اس کی کوئی نہیں فکر۔ یہ میرا ہاتھ یہ ایسے چل رہا ہے، ابھی یہ ہاتھ چلنا بند ہو جائے یہ تو میں ہزاروں روپیہ دے دوں گا، اور اگر نہ صحیح ہو تو لاکھوں روپیہ خرچ کر دوں گا اس ہاتھ چلنے کے لیے، لیکن میرا فری میں چل رہا ہے، یہ اللہ نے مجھے فری میں دیا ہے صاحب، فری میں، پیسے کوئی نہیں لیے۔ یہ آنکھ ہے، ایک بندہ نابینا ہے، اس کے پاس جائیے، اس سے جا کے کہیے کہ جناب اگر آپ کو آنکھ مل جائے تو آپ بالکل صحیح ہو جائیں، اوریجنل آنکھ آپ کو مل جائے تو آپ کیا کریں؟ وہ کہے گا میری ساری کائنات لے لو، مجھ سے ساری دولت لے لو، لیکن میری آنکھیں مجھے واپس کرو۔ ایک بندہ ہے جس کے پاس جو ہے وہ سونگھنے کی صلاحیت نہیں ہے یا کھانے کی، اس سے پوچھئے جا کے، وہ کہے گا میں ساری دولت اپنی قربان کرتا ہوں لیکن مجھے یہ صلاحیتیں مل جائیں۔ تمہارے پاس زندگی ہے، اللہ نے دی ہے بھائی، اللہ کی طرف آئیے، لوٹیے رب کی طرف۔ ان بطش ربک لشدید، اس سے پہلے کہ اس کی رسی ٹائٹ ہو، وہ سخت معاملات میں، سخت امتحان میں تمہیں گرفتار کرے، رب کی طرف لوٹیے۔ ہاں بے شک یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ تو کہتا ہے آ جا ہمارے در پر، ایک آنسو بہا، ہم تیرے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ آؤ اس رب کی طرف آؤ، اور اس رب کی طرف آ کے دیکھو، تمہاری زندگی میں تمہیں سکون ملے گا، تمہاری زندگی تمہیں چیخ چیخ کے، جھنجھوڑ کے کہے گی بندے تو ابھی تک دنیا میں تھا تو لا سکون تھا، بے سکون تھا، لیکن رب کی طرف آیا تو رب نے تجھے سکون دیا کہ نہیں دیا؟ تو رب کی طرف آئیے، رب کی طرف آئیے، گناہوں سے توبہ کیجیے، اور 4 دن کی زندگی ہے، کسی نے کہا تھا وقت پر کافی ہے، ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت می برسا تو پھر کس کام کا۔ ابھی آپ کے پاس میں وقت ہے، جب میں مر جاؤں، آپ مر جائیں، اس کے بعد ہمیں پچھتاوا قبر میں جا کے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ فصل جل جائے پھر پانی برسے تو کسی کام کا نہیں ہوتا، اور فصل میں آگ لگی ہو فوری طور پر پانی آ جائے تو مزہ آ جاتا ہے۔ اس لیے ابھی اور آپ میں
میں اور آپ ابھی جوانی کی طرف قدم رکھ رہے ہیں صاحب، ابھی ہماری فصل جو ہے وہ جلنے لگی ہے، ابھی ہمیں چاہیے نیکیوں کا پانی اس کے اوپر ڈالنے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی اور میری زندگی میں سدھار آ جائے گا۔